دوستو، ان مالیاتی قوانین کے بعد اب بات کرتے ہیں سیلز کے قوانین کی، فروخت کے قوانین کی۔ تو پہلا قانون ہے سیلز اور قانون عزم۔ آپ کا عزم مصمم یہ تعین کرتا ہے کہ آپ کتنی سیلز کر سکتے ہیں۔ سیل کا سب سے بڑا ہتھیار آپ کا اندرونی عزم ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ فروخت کر سکتے ہیں، نہ کہ بیرونی عناصر آپ کی سیل پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بس یہ آپ پر ہے کہ آپ کتنی ہمت، جرت، جوش اور جذبے سے مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ اگلا قانون سیلز اور قانون ضروریات۔ خریداری کا فیصلہ یا تو کسی ضرورت کے تحت ہوتا ہے یا پھر کسی مقصد کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ اپنے کسٹمر کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر اپنی پروڈکٹ کو پیش کریں گے، اتنا ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ بڑے سیلز مین ہمیشہ توجہ دینے والے اور حساس ہوتے ہیں۔ اگلا قانون ہے سیلز اور مسائل کا حل پیش کرنے کا قانون۔ دنیا کی تمام مصنوعات اور خدمات کسی نہ کسی مسئلے کا حل ہیں، جیسا کہ کسٹمر اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں، نہ کہ آپ کی مصنوعات خریدتے ہیں۔ جی ہاں، پیپل بائی سولوشن ناٹ یور پروڈکٹ۔ لہٰذا کامیاب سیلز مین وہ ہیں جو پرابلم کا حل جانتے ہیں۔ سیلز کا اگلا قانون سیلز اور قانون ترغیب۔ دنیا میں بننے والی مصنوعات اس وقت پرکشش ہو سکتی ہیں جب ان کے بارے میں علم ہو کہ وہ اپنی قیمت سے زیادہ قدر رکھتی ہیں۔ کسٹمر کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کم قیمت پر زیادہ ضروریات کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب ان کو یہ علم ہو جائے کہ ان کی طرح کے دیگر لوگوں نے اپنی ضروریات کو کیسے پورا کیا، تو وہ دوسرے لوگوں کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ اگلا قانون سیلز اور قانون تحفظ۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کی ذاتی، مالی اور جذباتی سیکیورٹی ہے۔ کامیاب سیلز مین اپنے گاہکوں کی سیکیورٹی کو براہ راست ایڈریس کرتے ہیں۔ جب کسٹمر کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کے ساتھ ڈیل کرنے میں انہیں تحفظ ہے، تو وہ آنکھیں بند کر کے آپ سے ڈیل کریں گے۔ اگلا قانون سیلز اور قانون رسک۔ ہر قسم کی سرمایہ کاری میں ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔ جیسا کہ زندگی میں خطرے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح گاہک خریداری میں بھی بہت محتاط ہوتا ہے۔ ایک کامیاب سیلز مین کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹس کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ گاہک کو یقین ہو جائے کہ اس پروڈکٹ کو خریدنے میں کوئی رسک نہیں اور یہ اس کے مسئلے کا پائیدار حل ہے۔ برائن ٹریسی اگلا قانون بتاتا ہے سیلز اور قانون بھروسہ۔ کامیاب لین دین کا تعلق آپ کے اور آپ کے گاہک کے درمیان مضبوط تعلق پر ہے۔ بزنس میں بھروسہ پہلی شرط ہے۔ اگر آپ کا اور آپ کے گاہک کا تعلق بھروسے پر استوار ہے تو پھر وہ آنکھیں بند کر کے آپ سے چیزیں خریدے گا۔ اگلا قانون قانون سیلز۔ سیلز اور قانون تعلق و دوستی۔ یہ قانون کہتا ہے ہر طرح کی خرید و فروخت صرف ریلیشن شپ پر، تعلق پر چلتی ہے۔ کامیاب سیلز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا تعلق اپنے گاہک سے مضبوط ہو۔ لوگ سیلز مین کے ساتھ بھروسے کا تعلق قائم کیے بغیر پروڈکٹس کبھی نہیں خریدتے۔ اور یاد رہے کہ آپ کے لین دین سے زیادہ گاہک کے ساتھ تعلق کام آتا ہے۔ لوگ اس وقت تک آپ سے لین دین نہیں کرتے جب تک انہیں یقین نہ ہو کہ آپ ان کی بہتری اور مفاد کے لیے لین دین کر رہے ہیں۔ اگلا قانون سیلز اور قانون تاثر و نقطہ نظر۔ ناظرین، گاہک کا آپ کے بارے میں تاثر فیصلہ کرتا ہے کہ خریداری ہوگی یا نہیں۔ ضروری ہے کہ آپ گاہک کو یہ یقین دلائیں کہ آپ ہی اس کے بہترین مشیر ہیں اور آپ جو کچھ اسے دے رہے ہیں وہ اس کے بھلے کے لیے ہے۔ اگر آپ گاہک کے دل و دماغ میں ایسا تاثر بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ آپ کی ڈیمانڈ سے زیادہ کی ادائیگی کرے گا۔ اسی طرح اس قانون کے مطابق آپ کی آمدنی اتنی ہی ہوگی جتنا آپ کے گاہک آپ کے بارے میں کوئی تاثر قائم کرتے ہیں۔ آپ بطور سیلز مین یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گاہک آپ کے بارے میں یہ سمجھیں کہ آپ ان کے بہترین مشیر ہیں اور آپ ہی وہ شخص ہیں جو کسی اور سے پیسے لے کر گاہک کی مفت خدمت کر رہا ہے۔ اگر آپ نے ایسی شہرت حاصل کر لی تو آپ دنیا کے کامیاب ترین سیلز پروفیشنلز میں سے ہوں گے۔ اگلا قانون سیلز اور قانون منصوبہ بندی و تیاری۔ کامیاب سیلز مین گاہک آنے یا اس کی کال سے پہلے ہی سیلز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ سیلز مین فروخت سے پہلے تمام مسائل اور مطالبات کے حل کے ساتھ ہمیشہ تیار رہے۔ جب آپ اپنے گاہک کی خدمت بہتر انداز میں کریں گے تو گاہکوں کا تانتا بن جائے گا۔
اگلا قانون سیلز کا، سیلز اور قانون خریداری، ہر انسان خریدنا چاہتا ہے لیکن یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو بے وقوف بنائے۔ گاہک کی نفسیات یہ ہے کہ وہ تاثر نہیں چاہتے کہ انہیں موٹیویشن کے ذریعے پروڈکٹ کے گن گا گا کر خریداری پر قائل کیا گیا ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیلز مین کی فراہم کردہ معلومات کی بنا پر خود خریدنے پر تیار ہوں۔ کامیاب سیلز پروفیشنلز اپنے گاہک کے اعصاب پر سوار نہیں ہوتے بلکہ پروڈکٹ کی معلومات دے کر فیصلہ گاہکوں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، سیلز اور بزنس میں فن گفتگو کی اہمیت مسلم ہے۔ اس کتاب میں اگلے چیپٹر میں برائن ٹریسی گفتگو کے قوانین بیان کرتے ہیں، آئیے انہیں دیکھتے ہیں۔ قوانین گفتگو۔ قیمت کا قانون۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ دنیا میں ہر چیز پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ چیزوں کی قیمت کا تعین کوئی شخص کرتا ہے، لہذا کوئی شخص چیزوں کی قیمت کو بدل بھی سکتا ہے۔ ہمیشہ یہ فرض کیجئے کہ کسی بھی پروڈکٹ پر لکھی گئی قیمت لیڈ پینسل سے، کچی پینسل سے لکھی گئی یا قلم سے نہیں، اسے بدلا جا سکتا ہے گفتگو کے ذریعے۔ اگلا قانون ہے سیلز کا قانون مستقبل و تیاری۔ خرید و فروخت میں بات چیت مستقبل کے گاہک بنانے پر ہونی چاہیے۔ کامیاب ڈیل کی بنیاد مستقبل کے لین دین پر ہونی چاہیے، نہ کہ ایک وقت کے فائدے پر۔ آپ کے مذاکرات میں کامیابی کا 80% دار و مدار آپ کی پیشگی تیاری پر ہے۔ جب بھی مذاکرات کرنا ہو تو اس کے لیے بہترین ہوم ورک کریں۔ اگر آپ بہترین تیاری اور اپنے مفروضوں پر عملاً کام کرنے کے لیے بات چیت کریں گے تو آپ کو مذاکرات میں شامل ہر فرد سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلا قانون ہے ون ون سچویشن، سیلز میں دونوں کی جیت کا قانون۔ کامیاب بات چیت کا مقصد یہ تاثر قائم کرنا ہے کہ دونوں فریقوں کی جیت ہوئی ہے۔ کامیاب مذاکرت کاروں کا یہ وصف ہوتا ہے کہ وہ لین دین میں ایسی بات کرتے ہیں جس سے سیلز پروفیشنل اور گاہک دونوں خود کو کامیاب سمجھتے ہیں۔ اگر گاہک یہ سمجھے کہ اسے لوٹ لیا گیا ہے تو پھر وہ دوبارہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ اگر آپ خود کو دوسری پارٹی کی جگہ رکھ کر بات چیت کریں تو آپ کامیاب مذاکرات کار ہوں گے۔ اگر آپ فریق دوم کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھ کر بات چیت کریں گے تو اس سے آپ کو عزت ملے گی اور فریق مخالف آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کی شرائط پر آپ سے ڈیل کر لے گا۔ اگلا قانون سیلز اور لامحدود منافع کا قانون۔ دوستو، قیمتوں کے تعین پر آپ بہترین بات چیت کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ علم ہو جائے کہ ڈیل کا اس سے کوئی اور بہتر طریقہ بھی ہے۔ ہمیشہ اس تگ و دو میں رہیں کہ آپ اپنی پروڈکٹ اس سے بھی زیادہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کے منہ مانگے دام مل جائیں گے۔ اگلا قانون سیلز میں قانون وقت، شرائط اور اتھارٹی۔ جب بھی مذاکرات میں شمولیت کریں ہمیشہ یاد رکھیں کہ وقت بہت اہم ہے۔ جب بھی آپ کسی مسئلے کا حل تلاش کریں تو وقت لیں، جلد بازی نہ کریں۔ وقت کے ساتھ بہترین حل آپ کے ہاتھ آ جائے گا۔ اسی طرح اکثر اوقات ادائیگی کی شرائط ادائیگی سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ لین دین کے مذاکرات میں شرائط کو درست طریقے سے پیش کریں تو سمجھ لیں کہ آپ نے آدھا میدان مار لیا۔ ایک بری آفر درست شرائط کے ساتھ ایک بہترین آفر بن سکتی ہے، مگر یہ بات یاد رہے کہ آپ اس انسان سے بہتر بات چیت کر سکتے ہیں جس کے پاس فیصلے کی قوت ہو۔ جب آپ کسی سے ڈیل پر بات چیت کر رہے ہیں اور آخر میں یہ بات کرے کہ اس کے پاس تو قوت فیصلہ ہی نہیں، تو پھر ساری بات چیت عکارت جائے گی۔ اگلا قانون سیلز کا قانون قوت و برابری۔ یہ قانون کہتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوگی بالآخر وہی بہتر ڈیل کلوز کرے گا۔ طاقت کا توازن ایک اٹل سچ ہے۔ جس کے پاس بھی زیادہ طاقت ہوگی وہ ہر طرح سے اپنی بات دوسروں سے منوا لے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہو جیسا وہ دوسروں سے کرتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس پر احسان کرے۔ یہی وجہ ہے کہ مذاکرات میں جب ایک پارٹی رائے دے گی تو دوسرے بھی ایسے ہی کرے گی۔ سمارٹ مذاکرات کار چھوٹی چھوٹی چیزیں دے کر بڑے بڑے فوائد حاصل کر لیتے ہیں۔ اب یہ بات واضح ہے کہ جس میں مذاکرات کے ذریعے بہتر ڈیل کی زیادہ خواہش ہوگی وہ دوسروں پر بازی لے جائے گا۔ کامیاب مذاکرات کار فریق دوم کو ایسا تاثر دیتے ہیں جیسے وہ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے اور دوسروں کو اس نقطے پر لے آتے ہیں کہ اگر ان سے ڈیل نہ ہوئی تو فریق مخالف سخت گھاٹے میں رہے گا۔ اگلا قانون ہے
ڈیل میں کچھ بھی حرف آخر نہ ہونے کا قانون سیلز۔ دوستو دنیا میں کوئی بات چیت فائنل نہیں ہوتی، اب گاہک ہوں یا سیلز مین دونوں کے لیے بات چیت ضروری ہے، اور کوئی بھی بات چیت حرف آخر نہیں، کیونکہ جو قیمت آج آپ کی پروڈکٹ کی مقرر کی گئی ہے اس میں کل اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ آپ ڈیل کرتے وقت دوسروں کی بات کو بھی اہمیت دیں، خواہ اس میں آپ کو وقتی خسارہ ہی کیوں نہ ہو۔ آپ وقتی خسارے پر مستقبل کے گاہک بنا سکتے ہیں۔